السلام علیکم خواتین و حضرات۔ استاذ جاوید احمد غامدی کا نام علمی اور سماجی حلقوں میں اور مذہبی حلقوں میں معروف ہے۔ ان کی جو علمی کنٹریبیوشن ہے اس سے اکثر و بیشتر آپ لوگ واقف ہیں۔ میں آج آپ کے سامنے ان کی کچھ ایسی کنٹریبیوشنز کا تعارف کروانا چاہتا ہوں جو بہت زیادہ معروف نہیں ہیں، قریبی لوگ شاید اس سے واقف ہوں، تاہم کچھ ایسی کنٹریبیوشنز ہیں، ان کی ایسی خدمات ہیں جو اس چیز کا متقاضی ہیں کہ ان کو ہم پبلک متعارف کروائیں، اور بطور ایک شاگرد کے جس کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ پچھلے 30 سال سے ان سے منسلک ہے اور مختلف کیپیسٹیز میں نے ان سے علم حاصل کیا ہے، تو میں یہ کچھ خدمات ان کی آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ وہ جو گوشے عام نگاہوں سے مخفی ہیں وہ بھی ہمارے سامنے آئیں۔ اس میں جو سب سے پہلی اور بنیادی چیز خواتین حضرات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک چیز کی ابتدا کی جس کو ہم ڈائلاگ کلچر کہہ سکتے ہیں، یعنی کلچر کا ڈائلاگ، جس میں ہم بنیادی طور پہ ہر سوال کو انٹرٹین کریں، جس میں کسی بھی سوال پہ کوئی قدغن نہ ہو، جس میں یہ محسوس ہو کہ انسان کے اوپر کوئی پہرا نہیں بٹھایا گیا، مذہب کے حوالے سے کسی بھی قسم کا سوال کیا جا سکتا ہے، چنانچہ خدا کی وجود سے لے کے اور آخرت کے تصور سے لے کے اور اپنے عقائد اور نظریات سے لے کے اور جتنی بھی چیزیں مذہب ہمیں ماننے کو کہتا ہے ان سب کے بارے میں اگر سوال ہو تو اس سوال کو کبھی بھی سنب نہ کیا جائے، اس پہ کبھی کوئی پابندی نہ لگائی جائے۔ اور یہ وہ کنٹریبیوشن ہے جس کو انہوں نے زور و شور سے ہماری نئی نسل کے اندر متعارف کروایا۔ مجھ جیسے اور لوگ جو ان سے وابستہ ہوئے آج سے 30 سال پہلے، اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ جو ذہن میں سوالات تھے ان سوالات کو جب ان سے کیا گیا اور اس سے گفتگو کی گئی، تو ہو سکتا ہے کہ سب کا تسلی بخش جواب نہ ملا ہو، لیکن ایک اس بات کا احساس ہوا، ایک فرحت کا احساس ہوا کہ ہم گفتگو کر سکتے ہیں مذہبی مسائل پہ، ہمارے اندر جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو خیالات انگڑائیاں لیتے ہیں اور جو عقدے لا ینحل ہیں خاص طور سے مذہب کے معاملے میں، ان پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ یہ اس لیے اسٹریس کرنا خواتین و حضرات بہت ضروری ہے کہ انسان جب مذہبی حلقوں میں آنکھ کھولتا ہے تو عام طور سے وہاں جس کلچر سے ہم متعارف ہوتے ہیں اس کو ہم تحکم کا کلچر کہہ سکتے ہیں، یعنی اس کے اندر بات کو اصل میں منوانے کے لیے اور جبراً اور زبردستی منوانے ہی کے لیے کیا جاتا ہے۔ چنانچہ ہم جب بڑے ہو رہے تھے اور پروان چڑھ رہی تھی ہماری جو پچھلی نسل ہے، عام طور سے مذہب کی تعلیم کے اندر جو کچھ ان کو بتایا جاتا ان کے والدین کی طرف سے یا ان کے اساتذہ کی طرف سے، اس کے اندر یہ تحکم ہوتا، اس کے اندر یہ فورسفل ایک طرز ہوتی ہے جس میں یہ محسوس ہوتا کہ کوئی آرگیومنٹ کی گنجائش نہیں ہے، کوئی سوال کی گنجائش نہیں ہے، بس آپ کو ماننا ہے اور ہر حال میں ماننا ہے، کچھ بھی ہو ماننا ہے اور آگے سے چوں نہیں کرنی۔ اور نتیجتاً اس کے ایک جو بھیانک نتیجہ ایسے نکلتا تھا وہ یہ ہے کہ مذہب سے کوئی تعلق انسان کا پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ مذہب کو ایک محض جذباتی طور پہ ماننے والی چیز ہی قرار دے دیں تو جو آپ کے اندر کا جو انسان ہے جس کے اندر سوالات پیدا ہوتے ہیں اور ان سوالات کا اس کو جواب نہیں ملتا تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا، اس کی نشو و نما نہیں ہو سکتی۔ میں اس بات کو عرض کرنا چاہتا ہوں اور بلا خوف تردید کرنا چاہتا ہوں، اور میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جتنے میرے کولیگز ہیں، جتنے اور ان کے شاگرد ہیں، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اور وہ لوگ بھی جو ان کو قریب سے جانتے ہیں اور ان کے حلقے میں موجود ہیں وہ بھی اس بات کو بیان کریں گے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جو مخفی رہ گیا ہے اور ان کی جو علمی خدمات کے نیچے شاید دب گیا ہے وہ یہ ہے کہ کویسچن کرنا، سوال کرنا، دروازہ کھٹکھٹانا اور ہر طرح کے سوال کو انٹرٹین کرنا، ہر طرح کے سوال کے بارے میں یہ دوسرے کو احساس دلانا، اعتماد دلانا کہ ہاں ہر طرح کا سوال کیا جا سکتا ہے اور ہر طرح کے سوال پہ ڈسکشن کی جا سکتی ہے، اور سوال ہی ہے جو دراصل انسان کے اندر کی جو کیوریوسٹی ہے، جو انکوزیٹیونیس ہے، اس کا جو اندر کا انسان ہے وہ تشفی پاتا ہے۔ اگر وہ نہ کیا جائے تو بہرحال بات آگے نہیں بڑھ سکتی، اور مذہب کے حوالے سے تو بالکل ہی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلچر یہ ہو کہ آپ نے بلائنڈلی فالو کرنا ہے اور کوئی کویسچن نہیں کرنا، اور کویسچن کرنے ہی کو اگر گناہ قرار دیا جائے یا ناپسندیدہ قرار دیا جائے تو کبھی بھی ایسے لوگ مذہب کو سمجھنے کے لیے قریب نہیں آئیں گے جو سوچنے سمجھنے والے ہوں، جن کے اندر ظاہر ہے کہ جستجو ہو۔ دوسری چیز خواتین و حضرات جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں ان کے کنٹریبیوشن کے طور پہ، جو اصل میں اسی پہلے ڈائلاگ کلچر سے اسٹیم کرتی ہے، اسی سے پیدا ہوتی ہے، وہ میں کہوں گا ریزننگ کا کلچر، یعنی ایسا کلچر جو استدلال پہ مبنی ہے۔ یعنی جس چیز کو انہوں نے فروغ دیا اور جس چیز کو بہت بیان کیا وہ یہ ہے
کہ علم کی دنیا میں اصل چیز استدلال ہے. استدلال کا اصل مطلب یہ ہے کہ جب آپ کوئی مقدمہ پیش کرتے ہیں، خواہ وہ قرآن مجید سے ہو، خواہ وہ حدیث سے ہو، خواہ وہ کسی بھی مذہبی ٹیکسٹ سے ہو، وہ آپ کی ایک انٹرپریٹیشن ہے. اس انٹرپریٹیشن کے آپ کے پاس دلائل ہو سکتے ہیں، ان دلائل کی بنیاد پہ تبادلہ خیال کیا جائے گا. شخصیات سے ضرور سمجھا جائے گا، بڑی بڑی شخصیات کی جو کاوشیں ہیں ان کو اہمیت بھی دی جائے گی، مگر اصل چیز ان کے استدلال کو حاصل ہوگی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ محض ایک آدمی کے ایک بہت قد آور عالم ہونے ہی کی وجہ سے ہم اس کو مانیں یا اس کی بات کو فالو کریں، بلکہ اصل چیز وہ استدلال ہے جو وہ پیش کرتے ہیں، اور اس استدلال کا تجزیہ کیا جائے، اس کا جائزہ لیا جائے. اور یہ بات جو غامدی صاحب کہتے ہیں اصل میں خود قرآن پر بیسڈ ہے. قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ علم اور عقل کے مسلمات اور مقدمات پہ اس کی سارے نظریات مبنی ہیں، تو پھر اصل میں لائن آف کمیونیکیشن بھی علم اور استدلال ہے. تو چنانچہ ہمیں اس سلسلے میں علم اور استدلال کی طرف ہی متوجہ رہنا چاہیے. اور یہ کنٹریبیوشن اس لیے چھوٹا نہیں ہے خواتین حضرات، کیونکہ اس کنٹریبیوشن کے نتیجے میں ٹالرنس پیدا ہوتی ہے، برداشت پیدا ہوتی ہے. اس لیے کہ جب آپ یہ گرانٹ کرتے ہیں، جب یہ آپ تسلیم کرتے ہیں کہ دوسرے شخص کو یہ موقع ہے کہ وہ علم اور استدلال کی بنیاد پہ بات کو سمجھے اور علم اور استدلال کی بنیاد پہ بات کو کمیونیکیٹ کرے، تو ظاہر ہے اس کے نتیجے میں ایک آپس میں بقائے باہمی کی فضا رہتی ہے. آپ دوسرے کو یہ موقع دیتے ہیں کہ آپ کا استدلال اور میرا استدلال بہرحال اگر مختلف ہے تو اس کی کوئی ریزننگ ہے، اس کے پیچھے ایک استدلال ہے، اور وہ جو آرگیومنٹس اس کے پیچھے پیش کیے جاتے ہیں انہی کی صحت یا عدم صحت پہ قبول یا رد کا ہمیں اختیار ہے. یہ خواتین و حضرات اس لیے بہت اہم ہے اس بات کو بیان کرنا کہ جب استدلال کے زور پہ ہم بات کرتے ہیں تو استدلال قوی بھی ہوتا ہے، استدلال کمزور بھی ہوتا ہے، اور استدلال بہرحال بعض دفعہ لطیف بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ فیصلہ کن نہیں ہوتا اپنی بعض جگہوں پہ، اس کی لطافت کی وجہ سے اس میں اختلافی گنجائش بھی ہوتی ہے. تو اس کے نتیجے میں جو چیز پروان چڑھتی ہے اس کو ہم کرٹیکل تھنکنگ کہتے ہیں، یعنی تنقیدی نگاہ. اور دیکھیے علم کی ترویج کے لیے، علم کی ترقی کے لیے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ کرٹیکل تھنکنگ ہے. یہ تنقید کی صلاحیت ہے کہ آپ موجود مقدمات کو، موجود علم کا تجزیہ کریں، اس پہ تنقیدی نگاہ ڈالیں اور آگے بڑھیں. دیکھیے یہ بالکل کامن سی بات ہے کہ یہ کائنات ہے، میں اس کو ہمیشہ اس طرح سے تعبیر کرتا ہوں، یہ ورک آف گاڈ ہے، اور جو اسکرپچرز ہیں جیسے قرآن مجید ہیں یہ ورڈ آف گاڈ ہیں. تو جیسے ورک آف گاڈ یعنی کائنات کی انٹرپریٹیشن کے لیے سائنٹسٹ ہیں جنہوں نے خدمات سر انجام دیں اور مختلف گوشوں میں یہ بتایا کہ کائنات کے وجود میں آنے کی اور اس کے اندر جو لاز کا فرما ہیں ان کی کیا بنیاد ہے. بالکل ایسے ہی جو ورڈ آف گاڈ ہے، دونوں کا خالق خدا یعنی ورک آف گاڈ جو ہے وہ یونیورس ہے، ورڈ آف گاڈ یہ اسکرپچرز ہیں جیسے کہ قرآن مجید ہیں، اس کو بھی انٹرپریٹ کیا جاتا ہے. تو جیسے ورک آف گاڈ یعنی یونیورس کو یا کائنات کو سائنٹسٹ انٹرپریٹ کرتے ہیں، تو ورڈ آف گاڈ کو علماء انٹرپریٹ کرتے ہیں جو اس کے فن سے واقف ہیں. اور اس کے نتیجے میں جب تنقید ہوتی ہے، آپ انٹرپریٹ کرتے ہیں، آپ پہ تنقید ہوتی ہے، تو یا آپ کی جو تھیوری ہے یا آپ کا جو نظریہ ہے یا آپ کی انٹرپریٹیشن صحیح قرار پاتی ہے، اور یا علم و استدلال کی روح میں رد ہو جاتی ہے. تو جیسے سائنس میں آپ کائنات کو انٹرپریٹ کرتے ہیں اور تھیوریز جو ہیں مثال کے طور پہ ارسطاٹل سے لے کے نیوٹن سے لے کے آئنسٹائن سے لے کے اسٹیفن ہاکنگ تک کے زمانہ جو بالکل حاضر کا زمانہ ہے، سائنس نے اسی طرح سے اپنے نظریات کو آگے بڑھایا، انٹرپریٹیشن کی، افراد نے، آنے والے لوگوں نے اس پہ تنقید کی اور مزید اضافہ کیا اور بات کو اور پریسائز کیا. بالکل ایسے ہی قرآن مجید کے حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ قرآن مجید کو انٹرپریٹ کیا جائے گا. علماء نے دور اول سے لے کے اب تک یہی کام سر انجام دیا ہے اور آنے والوں نے استدلال کی غلطی ہی واضح کی ہے. تو اس کے نتیجے میں مختلف پہلو قرآن مجید کے دریافت ہوئے ہیں. اس کے نتیجے میں انسان کی سوچ کا دھارا آگے بڑھا ہے. اسٹیگنیشن یا تقلید جو ہے وہ بہرحال اس کو شکست ہوئی ہے اور معاملہ ایسے ہی آگے بڑھنا چاہیے. لیکن یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ ہماری اپنی امت کی تاریخ میں وہ دور رہا ہے اور ابھی بھی چل رہا ہے، کیوں بیش 1000 سال اس پہ گزر چکے ہیں، کہ جس میں ہم بہرحال سوچنے اور سمجھنے کے بجائے، علم اور استدلال کے بجائے محض اس لیے کسی چیز کو مانتے ہیں مذہب کے معاملے میں کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ابو حنیفہ نے کہی یا امام شافعی نے کہی یا امام احمد بن حنبل نے کہی یا امام جعفر صادق نے کی یا کسی بھی بڑے امام نے کی. تو اصل میں یہ اپروچ ہے جس کو غامدی صاحب نے اس کو توڑا، اور اسی وجہ سے اس اپروچ کو توڑنے کے نتیجے میں جو یہ کنٹریبیوشن کے سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اصل چیز ریزننگ ہے.
اجماع اگر تو کسی بھی قسم کا اجماع جس کو آپ نقل کا اجماع کہتے ہیں، یعنی ٹرانسفر کرنے کا علم، تو وہ تو بالکل معتبر ہے، لیکن اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے علم و استدلال کی دنیا میں کہ آپ یہ کہیں کہ اتنے ہزار لوگ جو ہیں، اتنے 100 علماء جو ہیں وہ ایک انٹرپریٹیشن کو مان رہے ہیں. اس لیے کہ انٹرپریٹیشن کے معاملے میں انسان بہرحال انسان ہے، ہی کین فالٹر، اس سے غلطی ہو سکتی ہے اور اس غلطی کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے اصلاح کے ذریعے سے، لیکن اس کے لیے یہ اپروچ ضروری ہے. جو دوسرا چنانچہ میں یہ عرض کروں گا جو غامدی صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے اس کلچر آف ریزننگ، یعنی ریزننگ کلچر کو پروموٹ کیا. ریکیپ کرتے ہوئے جو پہلی بہت بڑی ان کی کنٹریبیوشن ہے، جس کو میں غیر علمی کنٹریبیوشن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موقع اس وقت یہ ہے کہ ان کی زندگی کے یا ان کے کنٹریبیوشن کے دوسرے پہلوؤں کا تعارف کروایا جائے، تو کویسچن کلچر یعنی سوال کرنے کے کلچر کو بہت فروغ دینا. نمبر 2، جو ہمارے اندر کا جو انسان ہے اس کے اندر اگر انکوزیٹیونیس ہے، کیوریوسٹی ہے، تو ریزننگ کی بنیاد پہ ہمیں اپنے بات کو ایکسچینج کرنا، استدلال کی بنیاد پہ اپنی بات کو پیش کرنا، اور اگر استدلال ایسا ہو کسی دوسرے کا جس میں آپ یہ سمجھیں کہ آپ کی بات درست نہیں ہے تو فوراً اس سے اپنی بات سے رجوع کر لینا. تو یہ دوسرا ان کا کنٹریبیوشن رہا. تیسرا خواتین حضرات جو ان کا اس میں کنٹریبیوشن ہے جو بعض وقت سامنے نہیں آتا، اس کو میں یہ کہوں گا مورل کلچر کی ترویج، یعنی اخلاقیات کا ایک ایسا کلچر وجود میں آئے جس کے نتیجے میں ہمیں یہ محسوس ہو انسانیت کو کہ پہلی چیز جس چیز کا انسان سے اللہ تعالیٰ تقاضا کریں گے، جس چیز پہ اس کا سوال ہوگا، وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا اخلاق ہے، وہ اس کا کانڈکٹ ہے، وہ اس کا کیریکٹر ہے. غامدی صاحب کے ایک شاگرد ہونے کے ناطے میں نے یہ چیز ان سے بہت سیکھی کہ اصل چیز اصل دائرہ کار انسان کا، اصل امتحان جو ہے انسان کا، اس کے اخلاق کا امتحان ہے. اور اس کا سب سے بڑی جو آزمائش ہے انسان کے اخلاق کی، اس کے اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے. چنانچہ اس کی بیوی، اس کے بچے، اس کے والدین، اس کے بہن بھائی اگر اس سے خوش نہیں ہیں یا وہ ان کے حقوق ادا نہیں کر رہا، تو دنیا میں وہ جہاں تہاں علم کی دولت بانٹتا پھرے، اور بھلے وہ کتنے ہی علمی عقدے سلجھاتا پھرے، اگر وہ اس معاملے میں اگر اپنا حق ادا نہیں کر رہا، اپنے فرائض ادا نہیں کر رہا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا کے آگے پھر سزاوار ٹھہر سکتا ہے. چنانچہ ہمیں سب سے بنیادی چیز جو علم سے بھی پہلے آتی ہے، یعنی علم سے بھی پہلے جو چیز آتی ہے وہ یہ اخلاق ہے. یعنی کسی چیز کے بارے میں علم، بنیادی علم تو حاصل کرنا ظاہر ہے ہماری ذمہ داری ہے، لیکن عالم بننا یا اس میں ایکسپرٹیز اس درجے کی حاصل کرنا کہ آپ ایک بہت جید عالم بنیں، یہ بہرحال ایک چوائس کی چیز ہے جو کچھ لوگ حاصل کرتے ہیں. لیکن جس چیز کے بارے میں ہر حال میں ہر ایک سے پرسش ہوگی وہ علم اور وہ اخلاق ہے، وہ کردار ہے، وہ سچ بولنا ہے، وہ سچ کا ساتھ دینا ہے، وہ سچ کی گواہی دینا ہے، وہ دوسروں کا خیال رکھنا ہے، وہ جب موقع آ جائے تو جان دے کے بھی بات جو جیسے کہ ہے اس کو بیان کرنا ہے. یہ وہ علمی خصائص ہیں جو خداوند تعالیٰ نے بھی جس سے ہمیں ظاہر ہے کہ چاہا کہ ہم اس کو بیان کریں. اور میں نے اپنی اس 30 سالہ وابستگی میں اپنے استاد سے یہ بہت سیکھا کہ آپ کا اصل امتحان جو ہے وہ آپ کے گھر سے شروع ہوتا ہے اور پھر آپ کے اپنے قریب ترین لوگوں تک ممتد ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور خداوند تعالیٰ اس چیز میں آپ کی آزمائش کر رہے ہیں، اور اس آزمائش کے اندر جو بدرکہ ہے، جو چیز آپ کے ہاتھ میں ٹارچ کی طرح ہے، وہ قرآن مجید ہے. قرآن مجید سے سچا پختہ تعلق، علمی تعلق تو اکثر و بیشتر ہمارا ہو جاتا ہے، لیکن ایسا تعلق کہ جو آپ کو اپنے اندر کے انسان کو بہتر کرنے میں پر ابھارے، یہ چیز ہے جو ہم نے ان سے بطور ایک شاگرد کی سیکھی، ہم سب نے جو ان کے شاگرد ہیں. اس شعر کو میں نے ان سے اقبال کے ان 4 بلکہ مصروں کو ان سے بھی میں نے ان کو کئی مرتبہ کہتے ہوئے سنا، اور جو مجھے بھی یاد ہو گئے، اور انہوں نے بتایا کہ قرآن مجید کی جو اہمیت ہے وہ اس سے کتنی خوب چھلکتی ہے. اور وہ جو اشعار ہیں اقبال کے وہ یہ ہیں کہ کشتن ابلیس کار مشکل است، زاں کے او گم اندر آما کے دل است. یعنی ابلیس کو زیر کرنا، شیطان کو زیر کرنا، شیطان کو فتح کرنا ایک مشکل کام ہے. کار مشکل است زاں کے او گم اندر آما کے دل است، اس لیے کہ ہمارے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو چکا ہوا ہے، وہ اس تک پہنچا ہوا ہے. خوشترا باشد مسلمان اشکنی، تو بہتر تو یہی ہے کہ ابلیس کو مسلمان کر لیا جائے. خوشترا باشد یعنی وہ سرایت کیے ہوئے آپ کے اندر، وہ آپ کے اندر بہت اس کی گہری چھاپ ہے، تو یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے چھٹکارا حاصل کر لیں. تو خوشترا باشد مسلمان اشکنی، تو بہتر تو یہ ہے کہ آپ اس کو مسلمان کر لیں. اور کیسے؟ کشتائے شمشیر قرآن اشکنی،
اس کو قرآن مجید کی تلوار سے زیر کر لیں۔ تو خواتین و حضرات، یہ وہ چیز ہے جو ہم نے بطور شاگردوں کے، جتنے بھی شاگرد ہیں غامدی صاحب کے، وہ شاید ہم نوا ہوں گے میرے اس بات کے کہنے میں کہ کشتہ شمشیر قرآنش کنی، یعنی ابلیس کو قرآن کی شمشیر سے زیر کرنا، یہ ہم نے ان سے سیکھا، اور اسی پہلو سے یہ سیکھا کہ اصل آزمائش جو ہے وہ انسان کے اخلاق کی ہے۔ اگر اخلاق میں انسان پیچھے رہ جاتا ہے تو علم اس کے بہت کام نہیں آتا، اور یہ بات ہم جانتے ہیں کہ بڑے بڑے دنیا میں جو لوگ گزرے ہیں ان کے ہاں بہرحال ان کے علم کا جو پہلو ہے، جب بھی وہ مسلم رہا تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ اتنا بڑا جید عالم کبھی اپنے عمل میں بھی پیچھے رہ گیا۔ اور مجھے اس موقع پہ وہ بات یاد آتی ہے جو مولانا فراہی کے بارے میں کہی جاتی ہے۔ فراہی صاحب سے آپ لوگ اکثر واقف ہوں گے۔ فراہی صاحب معنوی طور پہ ہم سب کے استاد ہیں، حقیقی طور پہ وہ امین احسن اصلاحی جو کہ جاوید احمد غامدی صاحب کے استاد ہیں، ان کے بھی وہ استاد ہیں، اور وہ ایک بے شک ایک عالم اجل ہیں، اور آیت من آیات اللہ، ان کو ہم کہہ سکتے ہیں خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہیں، اور وہ دیو قامت شخصیت ہیں جنہوں نے علوم کا ریوائول کیا اس دور میں۔ اور غامدی صاحب کی جو فکر ہے، جس پہ انشاءاللہ کسی وقت بات ہوگی آئندہ نشستوں میں، اس میں ان کی کنٹریبیوشن بہت زیادہ ہے، ان کی بھی اور ان کے شاگرد امین احسن اصلاحی کی، یعنی فراہی صاحب کی اور اصلاحی صاحب کی ایک بہت غیر معمولی کنٹریبیوشن ہے۔ اور بجا طور پہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غامدی صاحب کی جو فکری کنٹریبیوشن کا بہت بڑا حصہ وہ ہے جس میں انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنے ان اساتذہ سے ڈرا کیا، بلکہ ان کو مزید پریسیجن دی، اور اس کے ساتھ ساتھ اوریجنل کنٹریبیوشن بھی کیا۔ اور مجھے نیوٹن کی وہ بات یاد آ رہی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا تھا ایک مرتبہ کہ I have seen further because I have been able to look ahead because I am standing on the shoulder of giants۔ یعنی چونکہ وہ دیو قامت شخصیات کے پس منظر میں کھڑے ہیں، تو نیوٹن کہتے ہیں کہ مجھے اس کا موقع ملا کہ میں اور زیادہ دیکھوں۔ تو میں غامدی صاحب کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ان دو جائنٹس کے قدموں پہ چڑھ کے انہوں نے آگے دیکھا۔ تو میں تھوڑی سی ڈائگریشن ہوگی، جو آپ سے بات کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حمید الدین فراہی صاحب جو ظاہر ہے کہ اس طرز کے اور اس پہلو سے کہ ایک خاص حیثیت رکھتے ہیں، ایک فکری حیثیت رکھتے ہیں، ان کے بارے میں یہ بحث ہو جاتی تھی کہ ان کا علم زیادہ ہے یا ان کا تقویٰ و اخلاق زیادہ ہے۔ تو خواتین و حضرات، کوئی چیز اگر ہمارے لیے مشعل راہ ہو سکتی ہے، کوئی چیز ہمارے لیے اگر اس پہلو سے غیر معمولی ہو سکتی ہے، تو وہ اسی چیز کے لیے وہ یہی چیز ہے کہ انسان کے بارے میں یہ کہنا، یعنی ایسے انسان کو جو علم اپنا مقصد بنا لے، جو علم کے لیے ہو کے رہ جائے، جو اپنے آپ کو عالم کی کیٹیگری میں شمار کرنا چاہے اور اس تک پہنچنا چاہے کہ اس کے بارے میں یہ بحث ہو جائے کہ اس کا علم زیادہ ہے، اس کا اخلاق زیادہ ہے، اس کا علم زیادہ برتر ہے، اس کا اخلاق زیادہ برتر ہے، یہی وہ چیز ہے کہ جس کے اندر اگر ہم کامیابی پیدا کر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اس کے لحاظ سے سنور جائے گی۔ تو خواتین حضرات، یہ 3 بنیادی کنٹریبیوشنز میں ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا تھا غامدی صاحب کے، جو عام طور سے سامنے نہیں آتے اس لیے کہ ان کی جو قداور علمی شخصیت ہے وہ حاوی ہو جاتی ہے، لیکن میں سمرائز کرنے کے لیے یا ریکیپ کرنے کے لیے ان کو دہرایا دیتا ہوں کہ جو پہلا سب سے بڑا ان کا کنٹریبیوشن ہے وہ اس کویسچن کلچر یا ڈائلاگ کلچر کی ترویج ہے، جس میں انہوں نے مذہب کو زوردار طریقے سے، مذہبی لوگوں کو بھی اور مذہب کے ماننے والوں کو بھی اور مذہب پہ سوال اٹھانے والوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ آئیے ہر طرح کا سوال کیجئے اور جو بھی آپ کے دل میں ہے اس کو بیان کیجئے، ہم کوشش کریں گے کہ اس سوال کا جواب دیں، اور اگر نہیں دے سکتے تو آپ کے ساتھ مل کے اس کا جواب تلاش کریں گے۔ دوسرا ان کا جو کنٹریبیوشن ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، وہ اس ڈائلاگ کلچر ہی سے نکلا ہوا ہے، جس کو میں ریزننگ کلچر کہتا ہوں، کہ استدلال کا کلچر، کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر اس بات کو اور اسلاف کی اس بات کو زندہ کیا کہ دیکھیے علم کی دنیا میں اصل چیز ریزننگ ہے، استدلال ہے۔ شخصیات ثانوی ہیں، ان کی بھی اہمیت ہے لیکن وہ ثانوی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کی حیثیت جو ہے وہ، جیسے ہم کہتے ہیں عربی میں کہ ہم رجال و نحن رجال، کہ وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، غلطی ان سے بھی ہو سکتی ہے، ہم سے بھی ہو سکتی ہے، چنانچہ اصل چیز اس میں پھر استدلال ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ صحابہ اکرام کے درمیان بھی، جلیل القدر صحابہ اکرام کے درمیان بھی جب بھی اختلاف ہوا تو فیصلہ ہمیشہ استدلال نے کیا۔ حضرت عائشہ کے بارے میں ہمیں معلوم ہے کہ بہت ساری چیزوں میں انہوں نے جب بعض صحابہ پہ تنقید کی تو انہوں نے جواباً جب اپنا استدلال بیان کیا تب صحابہ مطمئن ہوئے،
یہی معاملہ اور صحابہ کا حضرت عائشہ سے متعلق یا بعض اور صحابیات اور صحابہ سے متعلق بھی رہا۔ تو دوسرا جو کنٹریبیوشن ہے غامدی صاحب کا وہ اس ریزننگ کلچر کو فروغ دینا ہے، اور تیسرا کنٹریبیوشن خواتین حضرات یہ ہے کہ اخلاق کلچر کو، یعنی مورل کلچر کو، یعنی ایسا کلچر، ایسی فضا بنائی جائے کہ جس میں ہم لوگ اصل میں پہلے انسانی بنیادوں پہ ایک دوسرے سے متعلق ہوں، بطور انسان کے ہم ایک اچھا انسان بنیں، اور اس انسانی پہلو سے جو ہمارے اندر خوبیاں ہیں ان کے لیے ہم پہلے تگودو کریں، اور اگر ہم علم میں آگے بڑھ جائیں اور اخلاق میں اور کردار میں آگے نہ بڑھیں تو یہ ایک بہت بڑا گھاٹے کا سودا ہے۔ اس چیز کو استاد گرامی جناب جاوید احمد غامدی نے بہت زوردار طریقے سے بیان کیا۔ تو خواتین حضرات، یہ چند باتیں تھیں جو میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ اس پہلو سے بھی ہمیں ان کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے جو ان کی خدمات ہیں۔ اور یہ بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ دیکھیے، انسان بہرحال انسان ہے، اس کے ناطے ہر انسان میں کمزوریاں ہوتی ہیں۔ جب آپ کسی انسان کی کوئی علمی یا فکری یا اس طرح کی کنٹریبیوشن جس کا میں بھی تذکرہ کر رہا ہوں، بیان کرتا ہوں، تو اس کا ظاہر ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ ان کی کنٹریبیوشنز ہیں، یہ ان کی وہ خدمات ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے کی۔ بہرحال انسان ہونے کے ناطے بہت سارے پہلو وہ بھی ہیں کہ جو اصلاح طلب ہوں گے، یقیناً ہوں گے، اس میں ان کا ہم پہ یہ حق ہے۔ اور دیکھیے، یہ بھی میں عرض کرتا چلوں کہ اس کو حق کو انہوں نے ہمیں دیا کہ ہم ان پہ تنقید کریں، ان کے علم کے حوالے سے بھی، ان کے اخلاق کے حوالے سے بھی۔ یہ ہم پہ اعتماد، انہوں نے ہمیں اعتماد دیا کہ یہ تنقید کی جا سکتی ہے۔ اور میں اس لیے بات کو بیان کر رہا ہوں کہ خواتین حضرات، مذہبی حلقوں میں یہ بات بڑی انہونی ہے کہ آپ کسی مذہبی ادارے میں ہوتے ہوئے اپنے سربراہ پر تنقید کریں کسی بھی قسم کی، یہ چیز موجود نہیں ہے عام طور سے۔ تو اس چیز کا ہمیں اعتماد دیا انہوں نے کہ آپ کسی بھی قسم کی تنقید کر سکتے ہیں۔ اسی کرٹیکل تھنکنگ کو جو آپ نے علم میں اپلائی کی تھی، وہ عملی معاملات میں بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور کسی بھی پہلو کو سامنے لا سکتے ہیں۔ اختلاف رائے پھر بھی رہے گا، ہو سکتا ہے کہ رہے، ہو سکتا ہے کہ ریزالو ہو جائے، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ وہ اعتماد کی جس کی بنیاد پہ آپ اپنے اختلاف کو پیش کر سکیں، وہ چیز موجود ہے۔ اور شاید یہی وہ چیز ہے کہ جس نے کم سے کم، میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ 30 سال سے ان کے ساتھ ہمیں وابستہ کر رکھا ہوا ہے کہ ہم علم کی بنیاد، استدلال کی بنیاد پہ ان سے علم میں بھی اختلاف کر سکتے ہیں اور عملی معاملات میں بھی اور اخلاقی معاملات میں بھی اس کے اطلاقات میں اختلاف کر سکتے ہیں۔ تو ان چند گزارشات کے سے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ خواتین حضرات، انشاءاللہ آئندہ جب موقع ملے گا تو میں کوشش کروں گا کہ جو ان کی کچھ فکری خدمات ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے، ان کے بعض پہلوؤں کی طرف گاہے بگاہے توجہ دلائی جائے۔ اور اگر آپ کے ضمن میں سوال ہوں تو آپ، چونکہ یہ معاملہ فیس بک لائیو پہ ہو رہا ہے یہ ساری ڈسکشن، تو آپ اپنے سوال نیچے لکھ سکتے ہیں۔ میں کوشش کروں گا کہ گفتگو کے اختتام پہ ان سوالوں کا بھی جواب دوں اور گاہے بگاہے ہم اس ڈائلاگ کر سکیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔